آج جی میرے ساتھ اس وقت موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی ضلع ٹھٹہ کے صدر اور رکن قومی اسمبلی صادق علی میمن آئے، ان سے معلوم کرتے ہیں ٹھٹہ شہر کے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے۔ صادق صاحب یہ بتائیے گا، اس وقت آپ کی طرف سے اسکیم دی گئی ہے سولر سسٹم کی، تو ٹھٹہ شہر میں اور کن علاقوں میں کتنا سولر سسٹم لگ رہا ہے؟ جی، یہ پرانی اسکیم اصل میں میری والدہ جب ایم این اے تھی تو ان کے فنڈ سے یہ سولر اسٹریٹ لائٹس کی اسکیم ہے، جس میں 17 شہری علاقے ہیں ٹھٹہ ضلع کے، جس میں ٹھٹہ ہو گیا، مکلی ہو گیا، فقیر گوٹ، گجو، گھارو، سونڈا، جھرک، ٹنڈوا، جھمپیر، دابیچی، بوارا، ساکرو، گاڑو، اور کیٹی بندر، بگھان، غلام اللہ بر، گھوڑا باری، یہ سارے جو شہری علاقے ہیں ان کے لیے 17 شہروں میں یہ دی گئی تھی، جس میں تقریباً میرے خیال میں 1000 کے قریب اس میں اسٹریٹ لائٹس ہیں جو مختلف جگہوں پہ نیڈ بیسس پہ دی گئی تھیں۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ رات کے ٹائم پہ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے یہاں پہ اندھیرا بہت ہوتا ہے، جس کی وجہ سے شہری علاقوں میں کافی وارداتیں بھی ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری عورتیں بچے جو آنے جانے میں ان کو رات کے ٹائم پہ تکلیف ہوتی ہے، تو کوشش کی گئی ہے کہ اس کو ذرا ان کو سہولت ہو۔ تو یہ بھی اسکیم چل رہی ہے الحمدللہ 6-7 جگہوں پہ، تو کام کافی ہو بھی چکا ہے۔ ٹھٹہ شہر میں بھی ہوا ہے، مکلی پہ بھی چل رہا ہے، گھاروں میں لگی ہیں، اور میرے خیال میں سونڈا میں بھی لگ چکی ہیں، گجو میں لگ چکی ہیں، اب ساکروں میں بھی چل رہا ہے کام۔ تو یہ انشاءاللہ 17 ٹاؤنز کا انشاءاللہ اس میں کام ہے۔ اچھا، ٹھٹہ کے ایک عوام کا الیکشن میں بھی یہ مطالبہ تھا پیپلز بس سروس حیدرآباد ٹھٹہ روٹ پر چلانے کا، تو یہ کب شروع ہوگا؟ نواب شاہ میں بھی شروع ہو چکی ہے، میرپور خاص میں شروع ہو گئی، حیدرآباد میں، تو ٹھٹہ میں یہ سروس کب شروع ہوگی؟ دیکھیں، یہ جو پیپلز بس ہے یہ لو رائڈنگ بسز ہوتی ہیں، تو یہ انٹر سٹی میں نہیں چل رہی، یہ شہر کے اندر چل رہی ہیں، جس میں کراچی ہے، حیدرآباد ہے، سکر ہے، نواب شاہ ہے، تو یہ مختلف راؤٹس پہ لیکن شہر کے اندر چل رہی ہیں۔ اس میں بھی ہم نے ٹرانسپورٹ منسٹر شرجیل صاحب کو بھی کہا ہوا ہے، سی ایم صاحب کو بھی ریکویسٹ کی ہے، ہمارے دوسرے الیکٹڈ ریپرزینٹیوز نے، تو اب جیسے ہی اس میں کوئی، میرے خیال میں اس کے لیے آپ کو نیا سسٹم لانا پڑے گا، جس میں آپ کو ایک اتھارٹی شاید بنانی پڑے گی ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی، جو کہ سرکاری طور سے انٹر سٹی بسز چلائے، تو اس پہ کوشش جاری ہے۔ امید یہی ہے کہ انشاءاللہ اس پہ جلد ہم ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ سے کوئی نہ کوئی اس کی خوشخبری سنیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، جمپیر ٹھٹہ جو روڈ بن گیا اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ اس کے علاوہ جو پانی کا بھی ایک بڑا ایشو ہے ٹھٹہ اور مکلی کے عوام کا، تو اس اسکیم کا کیا ہوا؟ دیکھیں، ٹھٹہ اور جھمپی روڈ بڑی دیرینہ ہماری ڈیمانڈ تھی، جو بھی ہمارے الیکٹڈ نمائندے ہیں سب کی طرف سے کوششیں جاری تھیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ پیپلز پارٹی کا کریڈٹ ہے، اس میں کسی ایک فرد کی بات نہیں ہو رہی، یہ مہربانی ہے پیپلز پارٹی کی، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، ہمارے سی ایم مراد علی شاہ صاحب کی، کہ انہوں نے یہ اسکیم دی۔ حالانکہ اس کو جب پہلے کوشش کی گئی تھی ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں، تو اس کی فیزیبلٹی نہیں بن رہی تھی، لیکن پھر اپنے فنڈ سے ورلڈ بینک میں جب آیا پروجیکٹ، اس میں سی ایم صاحب نے مہربانی کی، اس میں حاجی علی حسن زرداری صاحب کی بھی کافی کاوشیں شامل ہیں، ان کو بھی کریڈٹ جائے گا کہ انہوں نے اس میں بہت زیادہ مدد کی، اور یہ اسکیم اب شامل ہو گئی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، بڑی تیزی سے کام چل رہا ہے، اور اسکیم کا میرے خیال میں روڈ کا کام تقریباً 80% سے زیادہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ مین اس پہ ایک برج انہوں نے دیا ہوا ہے ریلوے لائن اور نہر کے اوپر، تو اس برج کے اوپر کام چلے گا، کیونکہ یہ برج بہت کاسٹلی پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی تعمیر ہو جائے گا تو پرماننٹ ایک حل بھی آ جائے گا، اور ٹھٹہ جمپیر کی جو کنیکٹیوٹی ہے 38 کلومیٹر کا، یہ انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا، آپ زیادہ سے زیادہ 20 منٹ میں انشاءاللہ ٹھٹہ سے جمپیر پہنچ جائیں گے جب یہ تعمیر ہو جائے گا۔ اچھا، آپ کو ریلوے اسٹینڈنگ کمیٹی میں کا رکن بھی منتخب کیا گیا، تو ہمارے پاس جنگشاہی، دابے جی، جمپی اسٹیشن ہے، یہاں جو ٹرینیں ہیں زیادہ تر ٹرینیں یہاں اسٹاپ نہیں کرتی، جس سے عوام سستی سفری سہولت سے محروم ہے، اس حوالے سے کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں، یہ باتیں ہوئی ہیں، میری ڈی ایس سے بھی بات ہوئی ہے، 4 سٹاپ انہوں نے کہا ہے کہ ہم دیں گے جمپیر اور جنگشاہی پہ، جھابی جی کیونکہ بہت قریب ہے، اور میرے خیال میں وہاں پہ کوئی اتنی زیادہ ڈیمانڈ بھی نہیں ہے۔ ڈیمانڈ کی بھی بات ہوتی ہے، سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ واقعی وہاں پہ استعمال ہے یا نہیں، تو 4 سٹاپس انہوں نے کہا تھا، اور وہ میرے خیال میں ڈیمانڈ بھی ان علاقوں کے شہریوں کی، جمپیر اور جنگشاہی کی، یہی تھی کہ صبح آتے وقت ان کو کراچی یا حیدرآباد جاتے ہوئے، اور واپسی میں بھی حیدرآباد اور کراچی سے آتے ہوئے ان کو سٹاپس چاہیے، تو وہ انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی۔ اس کے علاوہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی یہ معاملہ اٹھایا گیا تھا، میں نے اپنی بجٹ سپیچ میں بھی اس کی نیشنل اسمبلی میں ذکر کیا تھا، اور اس دفعہ جو ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی کی ساری کو میٹنگ ہے، تو اس کو انشاءاللہ ڈیٹیل ساری لے کر کوشش یہی ہوگی کہ ان سٹاپس کو ریگولر کروایا جائے، اور ساتھ میں جو بھی ریلوے کے حوالے سے یہاں پہ جو اگر بھرتیاں ہوتی ہیں اس میں لوکل لوگوں کو، اس علاقے کے جو اسپیسیفک ہیں ان کو اس میں لایا جائے، اور کوشش کی جائے کہ جو ہمارا کوٹا ہے وفاق کا وہ بھی ٹھٹہ کے شہریوں کو دیا جائے۔
जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला ठट्टा के सदर और रुकन कौमी असम्बली थी। इनकी आपने बात सुनी, इनका यही कहना था कि ठट्टा के आवाम के जो मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। जम्पी ठट्टा रोड जो तामीर हुआ, ये क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही जाता है। जबकि इसके अलावा इन्होंने दही इलाकों में 13 टाउन में जो है सोलर सिस्टम लाइट भी लगाए जा रहे हैं, जिसकी हज़ारों की तादाद है, जिससे इलाके में रोशन होगा और आवाम को सहूलत मैसर होगी। इसके अलावा रेलवे का स्टाफ न होने पर दिनशाही जम्पियर में उन्होंने का यही कहना था कि रेलवे के आलाम काम से बात की है तो ठट्टा दिनशाही जम्पियर के आवाम को रेलवे सहूलत के लिए ट्रेनों का स्टाफ भी बहाल किया जाएगा। जी।